الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. منهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صدقات کی تقسیم کا ذکر ہو رہا تھا، جس میں غنائم بھی تھے، مال غنیمت کی تقسیم کی بات ہو رہی تھی. اللہ کریم نے اعتراض کرنے والوں کو جواب ارشاد فرمایا اور فرمایا کیا ہی اچھا ہوتا کہ اللہ و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا پہ راضی رہتے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے اور اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں. تو اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پہ راضی رہتے تو گویا اللہ کی عطا پہ راضی رہنا تھا. پھر صدقات دو قسم کے ہیں: نفل صدقات، صدقات نافلہ، اور فرض. فرض صدقات میں سر فہرست زکوٰۃ ہے. اسلام کا معاشی اور مالی نظام جو ہے وہ دنیا کے تمام نظاموں سے منفرد اور بہترین نظام ہے کہ اللہ کا دیا ہوا ہے. اللہ اپنی مخلوق کا بھی خالق ہے، ان کی ضروریات کا بھی خالق ہے، ان کی خواہشات و آرزوؤں کو بھی جانتا ہے، اور ان کی تکمیل کے بھی وہ ذرائع صحیح ہیں جو اللہ کریم نے مقرر فرمائے. تو نفلی صدقہ تو ہر ایک کو دیا جا سکتا ہے، وہ مومن ہو یا کافر. لیکن فرض جو صدقہ ہے وہ زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ صرف مسلمانوں سے لی جائے گی، غیر مسلم پر زکوٰۃ بھی فرض نہیں. لی بھی مسلمانوں سے جائے گی اور دی بھی مسلمانوں ہی کو جائے گی. جس کے پاس ایک رقم، کوئی خاص رقم ایک سال تک وہ 40 روپے سے زیادہ ہو اور ایک سال تک اس کے پاس محفوظ رہے، اس کی ضرورت میں نہ آئے، تو اس میں سے 1 روپیہ اسے زکوٰۃ کے طور پر دینا ہو. گویا 100 میں سے 2.5 روپے. یہ 2.5% ٹیکس وہ ہے جو اضافی یا سرپلس جسے کہتے ہیں، زائد از ضرورت جو رقم کسی کے پاس سال بھر رہے گی، اس پر واپس وہ غریب مسلمانوں کو دے گا. بلکہ اس کے 8 مصارف ہیں جو خود اللہ کریم نے مقرر فرما دیے. وہ کسی کی تقسیم نہیں ہے، اللہ کریم کی تقسیم ہے. حتیٰ کہ اللہ کریم نے انبیاء علیہ السلام پر بھی نہیں چھوڑا، خود اپنی طرف سے ان کی تقسیم مقرر فرما دی. اور یہ بہترین معاشی نظام ہے، چونکہ اسلام ارتکاز دولت کو پسند نہیں کرتا کہ دولت ایک جگہ جمع ہوتی جائے، امیر امیر تر ہوتے جائیں اور غریب غریب تر ہوتے جائیں. اور دنیا کا سب سے بڑا معاشی مسئلہ ہی یہی ہے
کہ ایسے نظام ہیں کہ جن میں جس کے پاس پہلے دولت ہے وہ اور جمع کرتا جاتا ہے، اور جو پہلے دیہی دست ہے وہ اور غریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسلام نے جو صرف زکوٰۃ کا نظام دیا ہے، اس میں جو زائدہ ضرورت دولت ہے وہ 40 برس میں ساری واپس گردش میں آ جاتی۔ اگر 2.5% ایک سال آئے گی تو وہ 40 سالوں میں گویا ساری واپس آ جائے گی، معاشرے میں گردش کرے گی۔ پھر اس کے ساتھ نفلی صدقات کی بہت ترغیب دی، بہت سے گناہوں کا کفارہ نفلی صدقات کی صورت میں مقرر فرمایا، اور بہت سی خطاؤں کی معافی کے لیے صدقات یا غلاموں کو آزاد کے غلامی کے بھی اسلام خلاف ہے، اور غلاموں کو آزاد کرنے پہ بڑا ثواب کا وعدہ فرمایا اللہ کریم نے، اور تاکہ غلاموں کو آزاد کرنے کا مصارف زکوٰۃ میں بھی رکھا گیا ہے، لیکن یہ صرف مسلمان غلاموں پہ اس کا اطلاق ہوگا۔ تو زکوٰۃ کے مصارف بنا دیے، انما الصدقات للفقراء، سب سے پہلا مصرف ہے ان کا فقیر۔ فقیر کہتے ہیں جس کے بالکل تہی دست، جس کے پاس نہ گھر ہو، نہ ٹھکانہ ہو، نہ روزگار ہو، نہ کوئی ذریعہ معاش ہو، اسے فقیر اصطلاح میں کہا جاتا ہے، تہی دست۔ تو سب سے پہلا حق محتاجوں کا ہے، فقراء کا ہے۔ اس کے بعد والمساکین، اس کے بعد غریبوں کا حق ہے۔ غریب اصطلاح قرآن میں وہ ہوگا جس کے پاس کوئی جھونپڑا مکان یا رہنے کا ٹھکانہ بھی ہے، گھر بھی ہے، کچھ مزدوری بھی کرتا ہے، لیکن اس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، اتنی آمدن نہیں ہے اس کی کہ اپنی ضروریات آسانی سے پورا کر سکے، تو وہ غرباء کے ضمن میں آئے گا، وہ بھی مستحق ہے کہ زکوٰۃ سے اس کی مدد کی جائے۔ والعاملین علیہا، تیسرے وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کو جمع کرنے پر مقرر کیے جائیں گے۔ اب جو زکوٰۃ کو جمع کرنے پر مقرر کیے گئے، یہ ضروری تو نہیں کہ فقیر ہوں یا محتاج ہوں، کوئی بندہ بھی اس سٹاف میں بھرتی ہو جاتا ہے اور اس کام پہ لگ جاتا ہے، تو اس پہ مفسرین کرام نے اور علماء فقہ نے، فقہا حضرات نے بڑی لمبی بحثیں فرمائی ہیں۔ بہت سی بحثیں مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے معارف القرآن میں یکجا کر دی ہیں۔ سب کا حاصل یہ ہے کہ عاملین کو زکوٰۃ جمع کرنے کی تنخواہ نہیں دی جاتی۔ زکوٰۃ کا جمع کرنا تو ایک عبادت ہے، اور عبادت کی اجرت نہیں ہوتی، لیکن چونکہ ان کا وقت لیا جاتا ہے، وہ اور کوئی کام نہیں کر سکتے، مزدوری نہیں کر سکتے، کاروبار نہیں کر سکتے، شب و روز اسی میں مصروف رہتے ہیں، تو یہ جو اجرت انہیں دی جاتی ہے ان کے اس وقت کی اجرت ہے کہ ان سے وقت لیا جاتا ہے۔ اسی سے علماء نے، ائمہ مساجد، مدرسین جو قرآن و حدیث پڑھتے پڑھاتے ہیں، ان کی تنخواہوں کا جواز پیدا فرمایا ہے کہ قرآن پڑھانے کی تو اجرت جائز نہیں ہے، نماز پڑھانے کی تو اجرت جائز نہیں ہے، خود امام پہ بھی تو نماز فرض ہے، اس نے بھی پڑھنی ہے، دوسروں کو پڑھا دی تو اور ثواب ہوگا، اس پہ تنخواہ کس بات کی؟ تو یہیں سے اخذ کرتے ہیں علماء کہ اگر کسی کو پابند کر دیا جاتا ہے کہ تم نے 5 نمازیں یہیں پڑھنی ہیں، تم نے جمعہ کا خطبہ یہاں ہماری مسجد میں دینا ہے، تو وہ جو اس کا وقت لیا جاتا ہے، جو اجرت دی جاتی ہے، اس وقت کی ہے، عبادت کی نہیں ہے۔
نماز تو خود اس پہ فرض تھی، جمعہ بھی اس نے پڑھنا تھا، تو اس کی تو وہ تنخواہ یا اجرت نہیں لے سکتا، لیکن چونکہ اس کا وقت لے لیا جاتا ہے اور کوئی کام وہ نہیں کر سکتا، اس لیے اس کے وقت کی تنخواہ دی جاتی ہے۔ میں نے، اور بھی اللہ کے بندے بہت ہوں گے، لیکن میں نے ساری زندگی میں ایک بندہ دیکھا ہے، راولپنڈی کی ایک مسجد میں ایک پٹھان نوجوان امام مسجد تھے، نمازیں پانچوں پڑھاتے تھے۔ انہوں نے مسجد سے صرف ایک چھوٹی سی دکان مسجد کے دروازے کے ساتھ گلی کی طرف سی وہ لے رکھی تھی، اور کوئی اجرت نہیں لیتے تھے۔ اس میں سارا دن اپنی دکانداری کرتے تھے، جب نماز کا وقت ہوتا مسجد آ جاتے، نماز پڑھاتے اور پھر اپنی دکان پہ چلے جاتے، تو اپنا گزارا اس سے کرتے تھے، مسجد سے تنخواہ نہیں لیتے تھے، اور یہ نہایت اعلیٰ مثال ہے۔ لیکن میں نے اتنی زندگی میں ایک ہی شخص دیکھا جو واقعی ایک مسجد میں مقرر ہے کہ پانچیں نمازیں اس نے پانچوں پڑھانی ہیں، پابند بھی ہے، لیکن وہ اپنے وقت کی بھی تنخواہ نہیں لیتا تھا کہ اتنا وقت بچ جاتا ہے جس سے میں روزی کما لیتا ہوں۔ مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ دکان بھی مسجد کی تھی یا اس نے کرائے پہ لے رکھی تھی، چونکہ مسجد کے احاطے سے باہر تھی۔ تو صحیح طریقہ تو یہ ہے، ائمہ دین جنہوں نے فقہی راہیں متعین فرمائیں اور ساری عمر دین کی خدمت میں بسر کر دی، ان کی سوانح پڑھیں آپ تو سب نے اپنا کاروبار، ذریعہ معاش، مزدوری کو، تجارت کو، کاروبار کو بنایا، اور اس کے ساتھ اپنا سارا وقت دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا، یعنی دین کو ذریعہ معاش نہیں بنایا۔ تقریباً کم و بیش سارے ائمہ کا یہی حال ہے۔ شمس الائمہ ایک گزرے ہیں جنہیں اماموں کا سورج کہا جاتا ہے، ان کا ذکر ہی آپ کو ملے گا، شمس الائمہ حلوائی۔ وہ مٹھائی کی دکان کرتے تھے، اتنی ساری مٹھائی بناتے تھے جس پہ ایک مخصوص رقم خرچ ہوتی تھی، صبح بنا کر رکھ دیتے تھے اور وہ تھوڑی دیر میں بک جاتی تھی۔ اس میں سے اتنے پیسے آ جاتے تھے جس سے ان کا دن اور رات بسر ہو جائے، اور اتنے بچ جاتے تھے جس کی صبح پھر مٹھائی بن جائے۔ جب وہ بک گئی تو دکان بند اور امام صاحب اپنی فقہی مجلس میں، اور انہیں شمس الائمہ کہتے ہیں، لیکن اس مزدوری پہ گزارا کرتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھوڑی سی زمین کی کاشتکاری پہ گزارا کرتے تھے، اس میں سے بھی جو آتا تھا اس کے 3 حصے کرتے تھے۔ ایک حصہ سال بھر کے اخراجات کے لیے، ایک فی سبیل اللہ خرچ کر دیتے تھے، اور ایک آئندہ سال کی کاشت اور بیج وغیرہ اور مزدوروں کی اجرت کے لیے رکھ لیتے تھے۔ بلکہ جب کہ ان کے فرزند شاہی قاضی ہو گئے تھے تو اس کے کہاں سے بھی کھانا چھوڑ دیا تھا کہ شاہی تنخواہ میں پتہ نہیں کیا کیا ملا ہوگا، میرے لیے یہی اپنا ٹھیک ہے۔ تو احسن طریقہ تو یہ ہے، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو روزی معروف طریقے سے کمائیں اور دین کی خدمت کریں، بڑے خوش نصیب ہیں۔ لیکن دینی علماء اور ائمہ کی تنخواہ کا جواز موجود ہے کہ ان کا وقت سارا ایک طرف لگ جاتا ہے۔ اب اگر وہ مزدوری پہ نکل جائیں یا کاروبار پہ لگ جائیں تو ادھر کام نہیں ہوتا، اس وقت کی تنخواہ دی جاتی ہے۔ سو یہاں اسے بھی ان 8 میں سے ایک رکھا گیا، والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، اور وہ لوگ جن کی تالیف قلب مقصود ہو کہ کسی نے اسلام قبول کیا، یا کوئی پہلے سے مسلمان ہے لیکن اتنا کمزور ہے، اتنا غریب ہے کہ اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر غیر مسلم اسے پریشان کرتے ہیں، تو اس کی حوصلہ افزائی کے لیے اور اس کو محتاجی سے بچانے کے لیے فرض صدقات میں سے اللہ نے اس کا حق مقرر کر دیا کہ اسے بھی زکوٰۃ میں سے حصہ دیا جائے گا۔ وفی الرقاب، غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے،
بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے جنگی قیدیوں کو غلام بنا دیا۔ اسلام نے غلاموں کی آزادی میں فرض زکوٰۃ میں حصہ رکھا ہے، اور بے شمار چھوٹے چھوٹے جرائم پر غلاموں کو آزاد کرنے میں، حتیٰ کہ کسی سے اگر ساون قتل بھی ہو جائے تو اس کی سزا بھی غلام آزاد کرنا ہے۔ تو غلاموں کی آزادی پہ اتنی ترغیب دی، نیکی کے لیے، ثواب کے لیے، گناہوں کے کفارے کے لیے، تو غلام بنائے کیوں؟ اگر غلاموں کی آزادی کی اتنی ترغیب دیتا ہے اسلام، تو اسلام لوگوں کو غلام بناتا کیوں ہے؟ اس سوال کا جواب دیکھنے کے لیے آپ کو تاریخ عالم میں اقوام عالم کا وہ سلوک دیکھنا ہوگا جو وہ جنگی قیدیوں سے کرتے ہیں۔ دنیا کی قومیں جب کسی قوم پر فتح پاتی ہیں تو اس کی آبرو سے بھی کھیلتی ہیں، اور اس کے بندوں کو بدترین ایذائیں دیتی ہیں، قتل کر دیتی ہیں، قیدی بنا کر عجیب عجیب مشکل کام ان سے کراتے ہیں جو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، انہیں ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے۔ اسلام نے اس کو غلام بنانے کا حکم دیا جو تلوار لے کر مسلمانوں کے مقابلے میدان میں آتا ہے، جو جنگ میں حصہ نہیں لیتا اسے غلام نہیں بنایا جاتا۔ اس کو بھی اس کے انسانی حقوق، اس کا مذہب، اس کا عقیدہ محفوظ کر دیا کہ وہ کسی بھی عقیدے کا اپنے مذہب کے مطابق اپنی عبادت کا، اگر بت پرست ہے تو بت اپنے بت کی پوجا کر سکتے، آپ اسے نہیں روک سکتے۔ پھر جس کے پاس وہ غلام ہوگا، جو وہ خود کھائے گا وہی معیار غلام کے کھانے کا ہوگا، اور جیسا اس کا اپنا لباس ہوگا وہی معیار غلام کے لباس کا ہوگا۔ اس سے بہتر سلوک کسی جنگی قیدی سے کرنا ممکن نہیں ہے جتنا اسلام نے کیا۔ اور پھر اس کے بعد غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب دلائی، گناہ کا کفارے کے طور پر، ویسے نیکی کمانے کے طور پر، نظر کے طور پر، اور صدقات کے طور پر۔ پھر فرض صدقات میں غلاموں کی آزادی کا حصہ مقرر کر دیا کہ کوئی قیدی ہو، کوئی غلام ہو، اسے آزاد کرانے میں دیا جائے۔ والغارمین، مقروض لوگوں کی مدد کی جائے۔ مقروض یہ نہیں کہ بالکل فقیر اور محتاج ہی ہو، ایک صاحب حیثیت بھی ہے، لیکن اس کی حیثیت اتنی نہیں ہے کہ اپنے اخراجات پورے کر کے قرضہ بھی اتار سکے۔ آمدن اتنی ہے جس سے اس کا گزارا ہو رہا ہے، لیکن اتنے نہیں بچتے کہ وہ قرض بھی اتار سکے، تو وہ بھی اس کا مستحق ہے کہ قرض اتارنے میں زکوٰۃ میں سے اس کی مدد کی جائے۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ یہاں مفتی صاحب نے بالخصوص ایک تذکرہ فرمایا ہے کہ اس میں دینی مدارس اور ان کے سفیر شامل نہیں ہیں۔ فی سبیل اللہ سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ فی سبیل اللہ سے مراد معاشرے کا کوئی ایسا اصلاحی کام جس سے معاشرے کی دینی اعتبار سے اصلاح ہوتی ہو، یا جہاں دفاع کی بات آ جائے یا کافروں سے مقابلہ آ جائے۔ اب مولانا نے ایک اور قید بھی لگائی ہے، یہ جو العاملین علیہا میں ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ دینی مدارس کے سفیر جو ہوتے ہیں، جو دینی مدارس مقرر کر دیتے ہیں اور وہ لوگوں سے چندہ یا صدقات جمع کر کے دینی خدمت کے لیے لاتے ہیں، ان کو اس فنڈ میں سے تنخواہ نہیں دی جا سکتی، وہ اس میں ان کا کوئی حق نہیں بنتا۔ ان کو اپنے مدرسے کے دوسری مدات سے، جس طرح دوسرے ملازموں کو دیتے ہیں، ان کو تنخواہ دیں۔ اور دینی مدارس میں جو زکوٰۃ دی جاتی ہے وہ عمارات کی تعمیر یا مرمت یا اس کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ مستحق طلباء جو ہوتے ہیں ان کا حق بنتا ہے، اور
طریقہ یہ ہے کہ ان کو اس کا قبضہ دیا جائے، بچوں کو دے دی جائے، پھر اگر وہ جمع کرا دیتے ہیں امیر مدرسہ کے پاس تو الگ بات ہے، ان کا مال ہو گیا، پھر وہ زکوٰۃ نہ رہی، پھر وہ ان کا مال ہو گیا تو انہیں فیس دینی ہے، انہیں کھانے کا خرچہ دینا ہے، اس مد میں وہ اگر دے دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن یوں ہی لے کر رکھ لینا اور انہیں نہ دینا اور ان کے نام پر رکھ لینا جائز نہیں ہوگا۔ وابن السبیل، مسافر مستحق ہے زکوٰۃ کا، خواہ وہ اپنے گھر کتنا بھی امیر آدمی ہو، جب وہ دوران سفر ہے تو وہ بھی مسکین ہے، محتاج ہے، اور اگر وہ ضرورت مند ہو جائے، کسی نے اس کی جیب کاٹ لی، اس کے پاس اخراجات ختم ہو گئے، تو اس کی مدد، مسافر کی مدد بھی زکوٰۃ کی مد سے کی جا سکتی ہے۔ یہ 8 مصارف ہیں زکوٰۃ کے، ان کے علاوہ کسی جگہ زکوٰۃ کا پیسہ صرف نہیں ہو سکتا۔ یہ تعمیر مسجد میں مجھے ایک ساتھی نے کہا انگلینڈ سے کہ میرے پاس 70,000 پاؤنڈ زکوٰۃ ہے، مسجد کی تعمیر کے لیے بھیج دوں؟ میں نے کہا جی مسجد پہ زکوٰۃ صرف نہیں ہوتی، یہ زکوٰۃ کا مصرف نہیں، آپ مسجد کے لیے۔ پھر میں نے وہ باقاعدہ انٹرنیٹ پہ ساری ساتھیوں کو تاکید کی، کوئی پیسہ زکوٰۃ کا مسجد فنڈ میں نہ بھیجیں، وہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کا گھر ہے، بن جائے گا، زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے کہ مسجد کی عمارت اس سے بنائی جائے، مصارف زکوٰۃ میں نہیں ہے۔ یہ 8 مصارف ہیں جو خود اللہ کریم نے مقرر فرما دیے۔ تو جن لوگوں کو اللہ نے صاحب نصاب بنایا اور توفیق دی ہے، جب وہ زکوٰۃ دیتے ہیں تو ان کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ میں زکوٰۃ کہاں دے رہا ہوں اور یہ زکوٰۃ کا مصرف ہے بھی کہ نہیں۔ ہم اگر دیتے بھی ہیں تو ہم جان چھڑاتے ہیں، اتنے پیسے بنتے ہیں چلو کسی کو دے دیے، اس طرح نہیں چاہیے۔ احتیاط چاہیے کہ جب تک وہ اپنے مصرف تک نہیں پہنچے گی، دینے والے پر اسی طرح فرض رہے گی۔ فرض تب ادا ہوگا جب زکوٰۃ اپنے مصرف پر پہنچ جائے گی۔ یا کسی شخص کو دیتے ہیں تو اس پہ آپ کو اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ یہ شخص مصارف زکوٰۃ پر ہی میری زکوٰۃ خرچ کرے گا۔ اور فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے، فرض ہے اللہ کی طرف سے۔ جس طرح زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح اس کے مصارف بھی کہ وہ کہاں کہاں خرچ کی جائے گی فرض کر دیے گئے۔ اب اگر اس پر کوئی اعتراض کرتا ہے تو وہ ایک عاجز مخلوق ہو کر خالق کائنات پر معترض ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ انسانی علوم محدود ہیں، ایک حد تک ہر کوئی جانتا ہے، جاہل کی بھی جاننے کی ایک حد ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو جاہل بھی جانتے ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں جو نیم خواندہ بھی جانتا ہے، کچھ باتیں ایسی ہیں جو صرف پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں، لیکن ان کی بھی ایک حد ہے، اپنی حد سے آگے نہیں جا سکتے۔ جبکہ واللہ علیم حکیم، جبکہ اللہ ہر بات جانتا بھی ہے اور وہ دانا تر بھی ہے، اس کے فیصلے اس کی حکمت کے مطابق ہوتے ہیں۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، فرمایا ان میں تو ایسے لوگ بھی ہیں جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں۔ ایذائے رسول میں وہ چیزیں تو عام سمجھ آتی ہیں، جو لوگ حضور پہ سنگ باری کرتے تھے، راستے میں کانٹے بچھا دیتے تھے، آوازیں کستے تھے، گستاخی کرتے تھے، یہ باتیں تو سمجھ میں آتی ہیں۔ لیکن یہ جن کا ذکر ہو رہا ہے یہ تو منافقین تھے اور بظاہر کلمہ پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، خود کو مسلمان کہتے تھے، لیکن جب تقسیم غنیمت یا تقسیم زکوٰۃ کا وقت آتا تو انہیں زیادہ پیسے مل جاتے تو خوش ہو جاتے، کم ملتے تو پھر اعتراض کرتے اور کہتے وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف کان ہی کان ہے، جس نے جو بات کہہ دی وہی مان لیتے ہیں۔
صرف کان ہونے سے مراد یہ ہے کہ ان کی اپنی کوئی رائے نہیں ہے، جو کوئی پہلے بات کہہ دیتے اس کی بات مان لیتے ہیں۔ اسے اللہ کریم نے ایذائے رسول قرار دیا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی ایسا جملہ جو حضور کی شان کے بارے کہا جائے اور وہ حضور کی شان کے منافی ہو، وہ ایذائے رسول میں شامل ہو۔ بلکہ علماء حق فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے ایک بات کہی، اس سے اس کی مراد توہین رسالت نہیں تھا، جس نے وہ بات سنی اس نے یہ سمجھا کہ اس میں تو توہین ہے، تو کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ اس کا ارادہ نہیں تھا توہین کرنے کا، جملہ ایسا ذو میں نہیں تھا کہ جس سے توہین کا پہلو بھی نکلتا تھا، اور جس نے وہ جملہ سنا اس نے کہا اس نے تو توہین کی حضور کی، اس سے توہین کا پہلو نکلتا ہے، وہ غیر ارادی طور بھی ایسا جملہ کہنا کفر ہے۔ اس لیے علماء محققین، آج کل تو وہ دور ہی نہیں رہا، ایک زمانہ تھا بڑے مناظرے ہوا کرتے تھے، شیعہ سنی کا مناظرہ ہو رہا ہے اور مقلدین غیر مقلدین کا مناظرہ ہو رہا ہے، کہیں دیوبندیوں بریلیوں کا مناظرہ ہو رہا ہے، کہیں علم غیب پہ مناظرہ ہو رہا ہے۔ اب تو وہ بات ہی کہ اب تو نہ کسی کی سنتا ہے، نہ کسی کی سہتا ہے، نہ سہنے کی کوشش کا، اب تو برداشت ہی کوئی نہیں کرتا۔ تو لوگ پبلک بھی جمع ہو جاتی تھی، دونوں طرف کے علماء ہوتے تھے، اپنے اپنے دلائل دیتے تھے، اور عجیب بات ہے اس کے جج عوام ہوا کرتے تھے، جس کی طرف عوام نعرے لگا دیتے وہ جیت گیا۔ یہ عجیب تماشا ہوتا تھا۔ تو اس میں بھی علماء حق یہ فرماتے تھے کہ ذات محمد الرسول اللہ اور ذات نبوت کو زیر بحث نہ لایا جائے۔ جب علوم کی بات اور علم غیب اور حاضر و ناظر پہ بحث ہوتی تو پھر لازماً ایک حمایت میں ہوتا، ایک مخالف ہوتا۔ فرماتے اس میں حضور کا نام نامی نہ لیا جائے۔ یہ کہہ سکتے ہو اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا، یہ کہتے رہو، حضور کا نام نامی لے کر آپ کے سامنے ایسی باتیں نہ کی جائیں۔ مقصد جب اس طرح بھی پورا ہو جاتا ہے کہ یہ خاصہ اللہ کا ہے، بات ختم ہو گئی۔ تو اس موضوع پہ اتنی احتیاط لازم ہے۔ اسی طرح دینی احکام کا جو مذاق اڑاتے ہیں، ایک دفعہ ہماری ایک خاتون وزیر اعظم نے کہا تھا کہ اسلامی سزائیں وحشیانہ ہیں، یعنی جو فیصلے اللہ نے کیے ہیں وہ وحشیانہ ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائے ہیں وہ وحشی، تو یہ سری کفر ہے۔ کوئی بھی کہے، وزیر اعظم کہے یا عام آدمی کہے یا مولوی کہے یا ان پڑھ کہے، جو بھی دینی احکام کا مذاق اڑائے گا یا تردید کرے گا، رد کرے گا، ہاں اس پر عمل نہیں کرتا لیکن کہتا ہے حق یہ ہے، میری خطا ہے، میں عمل نہیں کرتا، وہ گناہگار ہوگا۔ لیکن جو یہ کہتا ہے کہ یہ حکم ہی صحیح نہیں ہے، وہ کافر ہو جائے، کیونکہ یہ ایذائے رسول میں داخل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، آپ اللہ کے حکم سے فرماتے ہیں۔ اور کوئی ایک عام آدمی کہہ دے کہ اللہ کا حکم اور یہ نبی کریم کا ارشاد، یہ تو عقل میں آنے والی بات نہیں، یہ تو اچھی بات نہیں، یہ تو صحیح ہے، اس پہ عمل ہو ہی نہیں سکتا، تو فرمایا یہ ایذائے رسول میں ہے۔ اور الذین یؤذون النبی ویقولون هو اذن، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے اور کہتے ہیں یہ تو میرا کان ہی ہے، بس اپنی تو ان کی کوئی رائے نہیں، وہ صاحب وحی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور وہ جو بات ارشاد فرماتے ہیں وہی سے ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ تو ان کی شان کریمی ہے کہ تم جو کہتے رہتے ہو وہ سن لیتے ہیں اور تمہیں رسوا ہونے سے بچانے کے لیے تردید نہیں فرماتے، خاموش رہتے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ سنی سنائی باتوں پہ عمل کرتے ہیں، عمل تو وہ احکام الہی پہ کرتے ہیں اور وہی الہی پہ کرتے ہیں۔
تو فرمایا کل اذن خیر لکم، حضور کا بات سن لینا بھی تمہارے لیے بہت بڑی برکت۔ یہاں مفسرین کرام بڑی عجیب خوبصورت بات لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی بات سنتے ہیں تو اس کا مطلب ہے حضور اس طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ملنا اس سے کسی بڑی برکت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ مشائخ سے کیا ملتا ہے؟ توجہ ملتی۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب شیخ کسی کو خط لکھتا ہے تو اس کا دل بھی اس طرف متوجہ ہوتا ہے، ذہن بھی متوجہ ہوتا ہے، نظر بھی متوجہ ہوتی ہے، اور اس کے ہاتھ بھی اس طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو گویا شیخ کا خط آنا بھی ایک کامل توجہ بن جاتی ہے، اور سارا مدار کیفیات کا توجہ پر ہے۔ اور فرمایا اگر حضور کسی کی بات سنتے ہیں تو اس کا مطلب ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف متوجہ ہوتے، اور نبی کی توجہ ملنے سے اور بڑی بات دنیا میں کیا تصور کی جا سکتی ہے۔ تم منافق تو ازلی بدبخت ہو کہ تم میں استعداد قبولیت ہی نہیں ہے۔ کتنی بارش برسے، وہ ایک سنگلاخ چٹان پہ برسے تو بہہ جائے گی، سنگلاخ چٹان سے پھول تو نہیں اگیں گے۔ اس میں قصور بارش کا تو نہیں، وہ قصور تو اس چٹان کے چٹان ہونے میں ہے۔ تو فرمایا تم بدقسمت ہو اور تم کہتے ہو کہ ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سن لینا بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ آپ جس کی بات سنتے ہیں اس کی طرف متوجہ تو ہوتے ہیں۔ کل اذن خیر لکم، تمہارے لیے تو یہ بہت بہترین موقع ہے کہ حضور تمہاری بات سن لیں۔ تو اگر تمہارے دلوں میں نفاق نہ ہو تو تم کن بلندیوں پہ پہنچ جاؤ، کن عظمتوں سے آشنا ہو جاؤ۔ یؤمن باللہ، یاد رکھو میرا نبی ہر کسی کی بات نہیں مانتا، اللہ سے ایمان رکھتا۔ تمہارا یہ کہنا کہ جو بھی بات کرے جی حضور اسی کی مان لیتے ہیں، تم غلط کہتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے تم جھوٹ کہہ رہے ہو، تم غلط۔ یؤمن باللہ، میرا نبی بات مانتا ہے اپنے اللہ کی، وہ صاحب وحی ہے، اس کے قلب اطہر پہ نزول وحی ہوتا ہے، اور وحی الہی کی بات مانتا ہے۔ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور بات قبول فرماتا ہے مخلص مومنین کی، جو خلوص دل سے عرض کرتے ہیں۔ منافقین کی بات کی حضور پرواہ نہیں کرتے۔ یہ آپ کی شان کریمی ہے کہ مجلس میں تمہاری تردید فرما کر تمہیں اٹھا نہیں دیتے، برداشت کر جاتے ہیں۔ یہ مت بھولو کہ وہ جانتے نہیں ہیں، وہ جانتے ہیں، اللہ انہیں بتا دیتا ہے۔ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اور وجود پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے یہ تم میں سے ان لوگوں کے لیے جن کا عقیدہ درست ہے، ایمان صحیح ہے، ان کے لیے مجسم رحمت الہی ہے۔ آپ کی برکات کا شمار ممکن نہیں ہے۔ میں طبقات ابن سعد میں دیکھ رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے نکلے، عازم مدینہ منورہ ہوئے، سیدنا ابو بکر صدیق ہم رکاب تھے، اور ایک غیر مسلم رہنما تھا جو اجرت پر سیدنا ابو بکر صدیق نے رکھا تھا، جو راستے سے واقف تھا۔ صحراؤں میں راستہ جاننے والے لوگ ہی جانتے ہیں۔ اس نے اپنی اجرت لینی تھی اور وہ مدینہ منورہ کو، راستے میں بدوؤں کا ایک خیمہ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رکے، کوئی مرد گھر پہ نہیں تھا،
ایک خاتون گھر پہ تھی، اس کا نام ام معبد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس نے او بھگت کی، یہ تو عربوں کا شیوا تھا، مہمان آ جائیں تو اس نے پوچھا آپ کی کیا خدمت کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کچھ کھانے پینے کو تمہارے پاس ہے؟ کہنے لگی کچھ نہیں ہے گھر میں۔ کوئی جانور ہے؟ حضور ایک بکری ہے لیکن وہ لاغر سی ہے، اسے چھوڑ گئے ہیں، ریوڑ کے ساتھ نہیں لے گئے، اس لیے وہ گھر پہ ہے۔ فرمایا اس کے نیچے دودھ ہے؟ حضور وہ تو کوئی شیردار ہی نہیں ہے، دودھ تو شیردار بھی ہوتی تو اس کے نیچے کیا ہونا تھا، کمزور لاغر سی ہے۔ فرمایا اسے لے آؤ، وہ لے آئی۔ آپ نے اس پہ دست رحمت پھیرا، تھوڑا سا پانی منگوا کر اس کے تھن دھوئے، دست اقدس پھیرا تو وہ دودھ سے بھر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دست مبارک سے دودھ نکالا اور ام معبد کو دیا، یہ خود بھی پیو، سارے گھر والوں کو بھی پلاؤ۔ پھر نکالا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیا، اس ساتھی کو دیا۔ پھر نکالا، خود بھی نوش فرمایا۔ آپ تو سفر میں تھے، تشریف لے گئے، پچھلے پیر میاں لوٹا ام معبد کا ریوڑ لے کر، تو اس نے کہا ہمارے گھر میں ابھی دودھ سے برتن بھرے، یہ دودھ تم نے کہاں سے لیا؟ ریوڑ تو میرے پاس تھا۔ اس نے کہا یہ اس بکری کا ہے، اس میں دودھ کہاں سے آ گیا؟ اس نے کہا ایک عجیب مسافر گزرا، میں تو دیکھتی رہ گئی کہ میں نے تو اتنا حسین و جمیل کوئی فرشتہ بھی نہیں دیکھا۔ اور بہت کریم النفس تھے۔ انہوں نے کہا کچھ کھانے پینے کو دو، تو میں نے عرض کی یہ ایک لاغر سی بکری ہے، آپ کہیں تو اسے ذبح کر لیں، میں پکا دیتی ہوں۔ تو فرمایا نہیں، ذبح نہیں کرتے، اس کا دودھ پی۔ کیا یہ دودھ کہاں سے دے گی؟ تو انہوں نے اس کے تھن دھوئے اور اسے دعا دودھ آ گیا۔ وہ فرماتی ہیں اس بکری نے اتنی عمر پائی کہ 18 ہجری تک وہ زندہ تھی۔ عہد خلافت فاروقی کے آخری دنوں تک وہ ام معبد فرماتی ہیں وہ بکری میرے پاس تھی، 18 ہجری میں وہ مر گئی۔ جس دن حضور نے دوئی تھی اس دن سے لے کر 18 ہجری تک وہ دودھ دیتی رہی، ہم جب چاہتے دودھ دو لیتے۔ ایک دفعہ دست اقدس نے چھوا، درختوں کی عمر 2-2, 3-3, 2,500 ہزار سال ہوتی ہے۔ مجھے اگلے دن ایک ساتھی نے تصویر بھیج دی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کی عمر میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ تجارتی سفر پہ گئے تھے، تو صحرا میں بحیرہ راہب کا بصرہ کے قریب اس کا معبد تھا، صومعہ تھا، اور اس کے سامنے ایک بڑا گھنا سایہ دار درخت تھا۔ قافلہ اس درخت کے نیچے اترا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ اس طرف تھی جس طرف سورج ڈھل رہا تھا۔ اب جب سورج اس طرف ڈھل رہا تھا تو سائے کو تو لازمی دوسری طرف جانا تھا، لیکن سورج ڈھلتا رہا اور سایہ بجائے ادھر جانے کے، مشرق کو جانے کے، مغرب کو بڑھتا رہا، اور حضور پر دھوپ نہ آنے دی اس نے۔ تو راہب اپنے صومعے سے دیکھ رہا تھا، عمر کے آخری حصے میں تھا، اور وہ گوشہ نشین تھا اپنے مریدوں شاہ، اس کا وہ پورا ایک صومعہ تھا جس میں ان کی دینی تعلیم بھی ہوتی تھی، لوگوں کو اللہ اللہ بھی سکھائی جاتی تھی، ان کے اپنے دین کے مطابق عیسائی تھا، دین عیسوی بھی ضائع کر چکے تھے، جو کچھ تھا وہ کرتے رہے۔ وہ سال میں ایک دن لوگوں کے سامنے آتا تھا۔ اس نے اپنی کھڑکی سے دیکھا
تو اس نے کہا ان قافلے میں سے کسی کو بلا کر لو، کون ہے رئیس قافلہ؟ ابو طالب کو تشریف لے گئے تو اس نے پوچھا تمہارے قافلے میں کون کون ہے؟ فلاں فلاں فلاں. اس نے کہا ایک نوجوان بھتیجا ہے میرا، میں نے اس کا نام نہیں لیا. اس نے کہا وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ درخت کے نیچے بیٹھے. اس نے کہا اس کو یہیں سے واپس لے جاؤ، آگے یہودیوں کے علاقے ہیں اور یہودی اس کے دشمن ہیں، یہ اللہ کا آخری نبی اور رسول ہوگا، اور اس کی یہ نشانی ہماری کتابوں میں دی ہوئی ہے کہ درخت کا سایہ دوسری طرف نہیں جائے گا، ادھر جائے گا جدھر حضور ہوں گے. اور یہ درخت سے باہر نکلتے ہیں تو اوپر بادل آ جاتا ہے، دھوپ نہیں پڑتی. اب اس بات کو 15ویں صدی آ گئی، 14 صدیاں بیت گئی، درخت آج بھی ہے اور آج بھی اس کا سایہ ادھر جاتا ہے جہاں حضور بیٹھے تھے. فرمایا وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، جانوروں کو، درختوں کو جس اتنی برکات پہنچتی ہیں، تو جس دل میں نور ایمان ہوگا اور پھر حضور متوجہ بھی اس کی طرف ہوں، اس کی بات بھی سنیں، تو اسے کیا کیا نعمتیں نصیب ہوتی ہیں. لیکن ساتھ فرمایا یہ بھی سن لو والذین یؤذون رسول اللہ، جو اللہ کے رسول کی ایذا کا سبب بنتے ہیں، کوئی جملہ کہہ کر، کوئی فعل شنیع کر کے، کسی دینی حکم کو مذاق میں اڑا کر، تمسخر میں اڑا کر، لہم عذاب علیم، ان کے لیے بہت دردناک عذاب. ایمان سے تو فارغ ہو ہی گئے، لیکن عام کافروں میں وہ نہیں ہوں گے. عذاب تو ویسے ہی دردناک ہوتا ہے، عذاب تکلیف دہ ہوتا ہے، عذاب آرام دہ تو نہیں ہوتا، لیکن جو عذاب ان کو ہوگا وہ خصوصی ایذا دینے والا اور تکلیف دینے والا ہوگا کہ وہ ایذا رسول کا سبب بنے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جناب سنتیں رہتی ہوں ادا فرما لیجیے.